کو بتائیں کہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ بیدیا انڈر پاس کا 77% کام مکمل ہو گیا۔ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بیدیا انڈر پاس کے کل 49 گرڈرز ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبر دیں آپ کو، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ بیدیا انڈر پاس کا 77% کام مکمل ہو چکا۔ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بیدیا انڈر پاس کے کل 49 گرڈرز ہیں، تو منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ بیدیا انڈر پاس کا 77% کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو خبر دیں آپ کو، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ بیدیا انڈر پاس کا 77% کام مکمل ہو چکا۔ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا پتنگ بازی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ پتنگ بازی اور ون ویلنگ خطرناک حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ پولیس افسران غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ ون ویلنگ میں ملوث 2867 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد سے۔ جی آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سید علی ناصر رضوی کا پتنگ بازی اور ون ویلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ خطرناک حادثات کا سبب بنتے ہیں، ایسا کہنا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا۔ مزید یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس افسران فیلڈ میں رہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ کنال سمیت شہر کی اہم شاہراہوں پر ون ویلنگ میں ملوث منچلوں کو گرفت میں لیں، جبکہ چھت ڈیوٹی اور پیٹرولنگ اسکواڈ کی مدد سے پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ جیسے واقعات کے سدباب کیا جائے۔ رواں سال پتنگ بازی ایکٹ کے تحت 4700 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان کی قبضے سے درجنوں بلکہ ہزاروں جو ہے وہ پتنگیں اور چکیاں بھی برآمد کی گئی۔ اس حوالے سے ون ویلنگ میں ملوث 2800 سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والے سے کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی، ایسا کہنا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا۔ مزید یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر ایسی کوئی شکایت ملی تو متعلقہ افسر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اور والدین کو ہدایات جاری کرتے ہوئے ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ بچوں کے جان لیوا کھیل سے کھیلنے سے روکیں، تاکہ اساتذہ اور سول سوسائٹی بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ری ہیبلیٹیشن سائنسز پر مبنی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی کانفرنس میں مہمان خصوصی شرکت۔ پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی بیماریوں کا شکار ہیں۔ عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید ریسرچ کرنا ہوگی۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران صوبائی وزیر محکمہ صحت اور سوشل ویلفیئر بیت المال پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کے مقامی ہوٹل میں ریہیبلیٹیشن سائنسز پر مبنی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر 30 سے زائد غیر ملکی طبی ماہرین سمیت ڈاکٹر کمیونٹی کی کثیر تعداد میں موجود تھی۔ کانفرنس کا انعقاد رفاح یونیورسٹی سمیت 13 مختلف تعلیمی اداروں کے اتحاد سے کیا گیا۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں موروثی بیماریوں کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدائشی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے جدید ریسرچ کرنا ہوگی، جبکہ حکومت پنجاب ریہیبلیٹیشن سائنسز کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کانفرنس کے ذمہ داران کی مکمل معاونت کرے گی، اور یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز بنانے کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کے بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانا ہے۔ جی، پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی بیماریوں کا شکار ہیں۔ عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید ریسرچ کرنا ہوگی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی۔ پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی بیماریوں کا شکار ہیں۔ عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید ریسرچ کرنا ہوگی۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، تو ریہیبلیٹیشن سائنسز پر مبنی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت
پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی بیماریوں کا شکار ہیں۔ عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید ریسرچ جاری ہے۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ریہیبلیٹیشن سائنسز پر مبنی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاکستان میں ہزاروں بچے پیدائشی بیماریوں کا شکار ہیں، تو عوام کو صحت کی بہتر سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید ترین ریسرچ کرنا ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے سارے مسائل نون لیگ چٹکی میں ٹھیک کر دے گی۔ دراصل نواز شریف نہیں بلکہ ملک کی ترقی وطن واپس آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک کو سری لنکا بنانے کی سازش کی ناکامی پر دہشت گردی کرتے ہوئے 9 مئی کا واقعہ کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لیگی رہنما عظمیٰ بخاری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، بولی کہ ملک کو سری لنکا بنانے کی سازش کرنے والے نواز شریف کی واپسی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وہ ناکام ہوں گے اور نواز شریف پاکستان ضرور آئیں گے۔ دراصل نواز شریف نہیں بلکہ پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ لکھیں IMF کو کہ پاکستان کو یہ پروگرام نہیں ملنا چاہیے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان کو سری لنکا بنانے کی نہ صرف یہ پوری تیاری کر کے گئے تھے بلکہ اس پروگرام کے اوپر بہت تیزی سے آگے بھی بڑھ رہے تھے۔ 21 اکتوبر جو ہے اس کو وہ میاں صاحب کی جو ہے میاں نواز شریف صاحب اس دن پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ضرور تشریف لا رہے ہیں، اور میاں صاحب کی واپسی صرف میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے یا PMLN کے لیے ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وہ لوگ وہ عوام جو اس وقت معاشی حالات کا شکار ہیں، جو پاکستان کی اس وقت حالات کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہیں۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات اور آٹا چینی مہنگا کرنے والی PTI حکومت تھی۔ شہباز شریف نے 16 ماہ کے دوران ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا اور ملک کا قرض اتارا۔ اب نواز شریف کا صرف ایک ایجنڈا ملک کی ترقی ہے، وہ واپس آ کر کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ معاشی حالات کا سوال مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون جس نے اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان کو سری لنکا بنانے سے روکنے پر صرف۔ پاکستان میں جب ترقی ہوئی ہے، پاکستان میں جب پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگ غربت سے باہر آئے ہیں، ان کی معاشی بدحالی کم ہوئی ہے، وہ دور ہمیشہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، اور اسی دور کو واپس لانے کے لیے، اسی کی جدوجہد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر ایک بہت ان کا فقید المثال استقبال بھی کریں گے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ PTI چیئرمین نے وفاق اور صوبوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، الیکشن میں سیاست دانوں کا مقابلہ سیاست دانوں سے ہوگا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنوں کو متحرک کرنے کا مشن، مسلم لیگ نون کا چونکر نیاز بیگ میں پاور شو۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ جلسے میں شرکاء کے لیے 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں۔ پنڈال میں 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا، ہر طرف پارٹی پرچم لہرانے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ بالکل میں اس وقت موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ سرور ٹاؤن میں، اور اس وقت جو ہے یہاں پر نون لیگ کا پاور شو جاری ہے۔ یہاں پر جو سیف الملوک کھوکر ہیں جو کہ لاہور کے صدر ہیں، ان کی جانب سے اس جلسے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ چیف آرگنائزر مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کریں گی۔ اگر میں جلسے کی صورتحال کی بات کروں تو ایک بہت بڑا پنڈال ہے جس کو سجایا گیا ہے، اور منتظمین کے مطابق یہاں پر 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ اسی پنڈال میں جو ہے بیک سائڈ پر جو آنے والے شرکاء ہیں ان کے لیے وسیع تعداد میں روٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں سیکیورٹی صورتحال کی بات کروں تو تمام جو پنڈال ہے اس کو چاروں جانب سے اور تمام راستوں کی جانب سے جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے، اور پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جبکہ اگر میں انٹرنس کی بات کروں تو انٹرنس پر 3 چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں، 3 جگہ چیکنگ کے بعد جو ہے وہ عوام کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ملحقہ علاقے ہیں، کیونکہ یہ ایک محلہ ہے، اس کے ساتھ پہلیوں کا علاقہ ہے، یہاں پر جتنی بھی گلیاں لگتی ہیں ان کو تمام کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے، پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پر موجود ہے۔ جبکہ سیف الملوک کھوکر جو ہے وہ اس وقت پنڈال میں موجود ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اگر میں پنڈال کی صورتحال کی بات کروں تو پنڈال جو ہے وہ تقریباً بھر چکا ہے، اور جو نون لیگ کے جو شرکاء ہیں وہ اپنی جو لیڈر ہے مریم نواز شریف اس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس پر جو ہے وہ نون لیگ کے ترانے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، جبکہ آنے والی عوام جو ہے وہ نواز شریف کی واپس آمد کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور گوشائیں۔ اس کے علاوہ ابھی
ابھی بھی جو ہے وہ عوام کی ایک بڑی تعداد کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے اور جوک در جوک جو ہے وہ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ پنڈال کی جانب رخ کر رہے ہیں. جی حمزہ، تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. سنگھ پورہ میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے نواز شریف کے استقبال کے لیے ٹانگا ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے ٹانگوں پر سوار ہو کر شرکت کی. ٹانگوں کو سجانے کے لیے نون لیگ کے جھنڈے بھی لگائے گئے. سابق ایم پی اے قمر لیاقت کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک میں خوشحالی کے سفیر بن کر آئیں گے. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. سنگھ پورہ این اے 127 میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے تانگا ریلی کا اہتمام کیا گیا. ٹانگوں پر سوار خواتین کی کثیر تعداد نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی. خواتین نے پارٹی پرچم، تصاویر اور پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر خوش آمدید کے نعرے درج تھے. سابق ایم پی اے قمر لیاقت کا کہنا تھا 21 اکتوبر کو نواز شریف ملک میں خوشحالی کے سفیر بن کر آ رہے ہیں. پنجاب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نواز شریف سے اظہار محبت کے لیے آج ریلیاں نکال رہی ہیں. تانگا ریلی کا اہتمام پنجاب اور لاہور کے کلچر کی نمائندگی کے لیے کیا گیا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے اور پوری قوم کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف خوشحالی کا سفیر بن کے آ رہے ہیں اور آج پنجاب کی ترجمانی کرتے ہوئے، پنجاب کے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ پنجاب کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے لیڈر سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. ریلی میں موجود دیگر خواتین کا کہنا تھا ہم اپنے قائد کے لیے گھروں سے نکلے ہیں. بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ نواز شریف ملک میں واپس آ رہے ہیں. امید ہے ملک ایک بار پھر سے ترقی کرے گا اور مہنگائی کا دور ختم ہو جائے گا. اسی لیے نکالے جا رہے کہ وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا مستقبل ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے لائیں گے. نواز شریف آئے گا، اچھا سوچے گا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. خواتین کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کا پرتپاک استقبال کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ نگراں وفاقی حکومت آئی ٹی کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے. یونیورسٹیوں میں ای روزگار سینٹرز کو فعال کرنے سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. گورنر پنجاب سے وفاقی وزراء ڈاکٹر عمر سیف اور خلیل جورج نے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں اقلیتوں اور آئی ٹی کے شعبے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین کے تحت اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے. یونیورسٹیوں میں ای روزگار سینٹر کو فعال کرنے کے مثبت نتائج آ رہے ہیں. نگراں وفاقی حکومت آئی ٹی کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے. سانحہ جڑاوالا کے بعد حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی نظر آئی. چوہدری شجاعت حسین سے صدر پاکستان مسلم لیگ سندھ محمد طارق کی ملاقات میں جنرل سیکرٹری چوہدری شافع حسین بھی موجود. ملاقات میں سندھ کی سیاسی اور پارٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے. جی لیاقت، بتائیے گا اس پر. مسلم کا سندھ سے تعلق رکھنے والے صدر طارق جو ہے انہوں نے آج لاہور میں جو ہے وہ چوہدری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر پہنچی اور پارٹی قیادت سے ملاقات کی. جو شافع حسین سے ہونے والی اس ملاقات میں جو ہے وہ پارٹی کو سندھ میں مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ شجاعت حسین کی ہدایت سے بھی آگاہ کیا گیا کہ سندھ میں جو ہے وہ پارٹی کو انتخابی تیاریوں میں مصروف کیا جائے اور بھرپور انداز سے الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی جو ہے وہ اپنی تیاریاں کرے. تو اس ملاقات میں جو ہے وہ بنیادی طور پر آئندہ ہونے والے انتخابات جو ہے اس کے حوالے سے لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی. لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی. لیاقت اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈولفن اسکواڈ کا ون ویلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ون ویلنگ کرنے والے 14 ملزمان گرفتار. ڈولفن نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. شاہزیب سے اس حوالے سے بات کریں گے. شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے ڈولفن اسکواڈ کی کارروائی کے حوالے سے. ڈولفن اسکواڈ کا ون ویلرز کے خلاف کریک ڈاؤن سامنے آیا. ون ویلنگ کرنے والے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ڈولفن نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا. تو اہم خبر سامنے آئی. ڈولفن اسکواڈ کا ون ویلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ون ویلنگ کرنے والے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ڈولفن نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام JCAT امتحان کا انعقاد کیا گیا. یہ امتحان صبح بھر کے تمام طبی اداروں میں پوسٹ گریجویٹ کورسز میں
दाखिलों के लिए मुनक्किद किया जाता है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। हमारी कोशिश है कि अगले साल ये इम्तिहान ऑनलाइन कर दें। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम 20वें JCAT इम्तिहान का इनेकाद किया गया। ये इम्तिहान सूबा भर के तमाम तिब्बी इदारों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद किया जाता है। निगरान वज़ीर सेहत ने सिंध एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और जावेद अकरम ने कंट्रोलिंग इम्तिहानात प्रोफेसर हारून हामिद और दीगर से हमरा हॉल का दौरा किया और इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर, जनूबी पंजाब, मुल्तान सेंटर में उम्मीदवारान की तादाद और सहूलत को नजर रखते हुए बैक वक्त जो है इम्तिहान मुनक्किद किया गया है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज के सरबराही में तमाम इंतजाम से मुतमईन हो। ये इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी के 11 हॉल्स जबकि लिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के 7 हॉल्स में मुनक्किद किया गया। हमारी कोशिश है कि अगले साल ये इम्तिहान ऑनलाइन कर दिया, जबकि मजमूई तौर पर 6162 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की, जबकि लाहौर सेंटर में 4191, जबकि मुल्तान सेंटर में 1971 डॉक्टर्स ने इम्तिहान में शिरकत की। 254 गैर मुल्की डॉक्टर्स ने इस इम्तिहान के उम्मीदवार थे। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आइंदा हफ्ते के आगाज़ में PIC एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं नए सर्जन आएंगे, ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और तिब्बी सहूलतों वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PIC में इजलास भी हुआ, जिसमें एमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन से मुतल्लिक अमूर का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने बैरून मुल्क से सर्जन्स की खिदमत लेने की भी हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर सर्जन्स को हायर किया जाएगा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सराय की तामीर को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ग्लोबल फंड्स के 280 मुलाजमीन पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम से रिलीफ सेक्रेटरी सेहत के यूनिट के हवाले कर दिया गया है। पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम के इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हैं। तफसीलात के मुताबिक 2,50,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत, सेंटर्स बंद होने की वजह से भी मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट मरीज TB की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोरों पर दरबदर हो रहे हैं। TB की दवा माहिरीन नायाब होने से मरीजों में इस्तराब है। मरीजों ने महकमा सेहत से दवा की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम बंद नहीं किया जा रहा। प्रोग्राम की कारकर्दगी तसली बख्श नहीं थी। कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। बुलेटिन में बात करें डेंगू के हवाले से तो डेंगू मच्छर के वार तसलसल के साथ जारी है। लाहौर में डेंगू के 52 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 193 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेंगू मच्छर बददस्तूर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू के 52 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 143 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 5,469 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,130 हो चुकी है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान के मुताबिक रावलपिंडी में 47, मुल्तान 10, गुजरांवाला 11 और फैसलाबाद में डेंगू के 10 मरीज रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा में 3, कसूर 2, गुजरात, चकवाल, उकाड़ा, भावलनगर में 1-1 मरीज सामने आया। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 118 मरीज जेरे इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज दाखिल हैं। महकमे सेहत पंजाब ने शहरियों को हिदायत की है कि डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गई हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन है। मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो मुनक्किद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसागाह पहुंच चुकी हैं।
नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का ये मिशन है। मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसा गाह पहुंच चुकी हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसा गाह पहुँच गई हैं और वो कुछ देर बाद जलसे से खिताब भी करेंगे। आपको अपडेट करें इस खबर से कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन मुस्लिम लीग नून का ठोकर न्याज बेग में पावर शो। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जलसा गाह पहुँच गई हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने का मिशन। ये आतिशबाजी बंद करा दें, ये आतिशबाजी बंद कराते हैं। बहुत शुक्रिया, ये आतिशबाजी बंद कराते हैं। मेहरबानी